بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سفینہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل خوشبو پی کے سامعین معظم۔ آج آپ حویلی کا اسرار کا 12واں حصہ سن پائیں گے۔ چلے میلاد کی راج کی 12ویں قسط شروع کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں تو شاید یہ بات بھول بھی گئے ہیں کہ ابا جان اس معاملے میں خطرات کی بو سونکھ چکے ہیں۔ یہ بھی کوئی بھولنے کی بات ہے، لیکن شاید تم یہ بات بھول رہے ہو کہ خطرات سے ڈرنے والے آسمان نہیں ہم۔ فرزانہ نے گنگنا کر کہا۔ تو ٹھیک ہے، کود پڑو، خطرات میں منع کون کر رہا ہے؟ کیوں عقل؟ فروغ نے بنا کر کہا۔ ہاں بالکل، میں تو ہرگز منع نہیں کروں گا، خان نے فوراً کہا اور وہ مسکرا دیے۔ آئیے پہلے ہم اس حویلی کا ایک چکر لگا کر جائزہ لیں کہ اندر کس راستے داخل ہو سکتے ہیں، محمود نے کہا۔ ظاہر ہے پیپ کے ذریعے ہی داخل ہونا پڑے گا اور شامت میری آئے گی، فروغ بڑبڑایا۔ چاروں حویلی کے گرد چکر لگانے لگے اور فروغ کے خیال کے مطابق انہیں پیپ اوپر تک جاتا مل ہی گیا۔ فروغ تمہاری مراد بھر آئی، فرزانہ مسکرائی۔ مراد میری نہیں، تمہاری بھر آئی ہے، اس نے کڑوا سا منہ بنایا۔ اچھا اب باتیں نہ بناؤ، اپنے حصے کا کام کرو، اوپر پہنچ کر نیچے اترو اور کوئی کھڑکی کھول دو تاکہ ہم نہایت آرام سے اندر داخل ہو سکیں، محمود نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھا انکل، کام چور یہ خود ہیں اور بناتے ہیں مجھے، فکر نہ کرو، سب کچھ دیکھ نوٹ کر رہا ہوں، خان مسکرائے۔ لیکن انکل میں نے تو آپ کو نوٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، فرزانہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ بھائی میں ذہن میں نوٹ کر رہا ہوں، نوٹ بک میں نہیں، کیونکہ ذہن میں نوٹ کیا ہوا گم نہیں ہو سکتا، وہ بولے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ آخر فروغ پیپ پر چڑھنے لگا۔ جوتے اس نے اتار دیے تھے، میرے جوتے اٹھا لانا، چند گز پر پہنچ کر اس نے کہا۔ فکر نہ کرو، ہم تمہیں جوتوں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے، فرزانہ نے شوق لہجے میں کہا۔ کیا کہا؟ فروغ بنا کر بولا اور اوپر چڑھنا بند کر دیا۔ بھائی وقت نہ ضائع کرو، اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ لے، ہمیں اندر پہنچ جانا چاہیے۔ اچھا خیر، بعد میں سمجھوں گا۔ سامعین معظم، آج آپ نے اس اسرار ناول کی 12ویں قسط سماعت فرمائی ہے۔ اس قسط کو اپنے دوستوں ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک اور نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔